بہت ساری چیزوں میں ہماری خواہش ہوتی ہے اس ٹرانسمیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ جس طرح نیکی کا ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے، ہماری ایک کوشش ہوتی ہے کہ وہ قصے کہانیاں جو کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ایسا ہو گیا، کوئی گھرانہ اتنا غریب ہے کہ 9 سال سے قید میں ہے، فون کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس لیے ادھار لے کے 100-200 روپے کا بیلنس لوڈ کروا کے بات کرتے ہیں. یہ کہانیاں ہم سنتے بہت رہتے ہیں، جب آپ دیکھتے ہیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ واقعی اس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں. اسی طریقے سے ایک بڑا روایتی سا جملہ ہم سنتے رہتے ہیں، شان رمضان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ذرا اس کو آپ کو ثابت کر کے بھی دکھائیں اور بتائیں بھی کہ یہ بات سچ ہے. یہ کوئی روایتی جملہ نہیں ہے. ہم بڑا سنتے ہیں بھائی اس ملک میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. یہ وہ جملہ جو ہم صبح شام رات سنتے رہتے ہیں. کسی کے ذہن میں یہ خیال نہ ہے کہ یہ کوئی ایک روایتی جملہ ہے، یہ ہم جذبات کی روح میں آ کے یہ بات کہہ جاتے ہیں. کیسے؟ آپ کو آج کے سیگمنٹ میں پتہ لگ جائے گا. فزیکلی چیلنجڈ ہیں ہمارے آج کے اگین جو کچھ مہمان ہیں، جن کو ہم کسی بھی اعتبار سے اپنے سے کم نہیں بلکہ ہر اعتبار سے اپنے سے زیادہ ہی سمجھتے ہیں. اگین یہ جو میں نے بات کہی یہ بھی کوئی لفاظی نہیں ہے. ہم کیسے اپنے سے زیادہ قابل ان کو سمجھتے ہیں یہ بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارے اس سیگمنٹ میں. ہمارے ساتھ رہے گا. تو اقرار صاحب آپ ذرا بتائیے ان دوستوں کا تعارف کرائیے. جی ہاں بالکل، یہ 2 بہنیں ہیں اور یہ ان کے ساتھ جو اپنی والدہ کے ساتھ یہ 2 بھائی نہیں چاروں بہن بھائی ہیں اور ایک کانسٹیبل ہیں میرپور خاص کے. یہ ان کی فیملی ہے، ان کا خاندان ہے. یہ چاروں بول اور سن نہیں سکتے لیکن اس کے باوجود قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا ہر میدان میں ماشاءاللہ سے نام روشن کر چکے ہیں. اور ان کے بارے میں بھی ہم ڈیٹیلز آپ کو بتائیں گے. ویٹ لفٹنگ کے نیشنل اور انٹرنیشنل چیمپئن ہیں ماشاءاللہ سے 165 کلو گرام کی کیٹیگری میں. اس کے باوجود کہ بچپن میں پولیو کے مرض کا یہ شکار رہے. تو اگرچہ پولیو کے مرض کا شکار رہے لیکن ویٹ لفٹنگ کے چیمپئن ہے. جی ایک پیکیج ہم کل ان سے ملنے گئے تھے، مختصراً ذرا وہ دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آ کر ان سے گپ شپ بھی کریں گے. اور آج ہم نے خاص طور پر درخواست کی ہے کہ کوئی سیڈ میوزک نہیں چلے گا پیچھے. آج ہم سیلیبریٹ کریں گے ان کی کامیابیوں کو انشاءاللہ. زبردست. چلائیں جی. ان سے پوچھیں کہ کیا ان کی ایکسپرٹی کیا ہے، کس چیز میں یعنی مہارت رکھتے ہیں سب سے زیادہ؟ سب سے زیادہ سر یہ اس کے لیے جوڈو کے لیے جو ہے نا سندھ کے لیے نارمل بچوں کو بھی مار کے انہوں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا. اور نیشنل کے اندر بھی انہوں نے سلور میڈل لیا. ان کے بول یا سن نہ سکنے کی وجہ سے ان کو زندگی میں کبھی کوئی مشکل ہوئی یا یہ لڑتے ہوئے اپنی اس پرابلم سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں؟ بہت خوش ہیں. بولا اس سے ہمیں پرابلم نہیں ہے، مطلب اتنی ٹریننگ اتنی اچھی اسٹاف کراتے ہیں. اچھا اب ان سے ذرا پوچھیں کہ یہ کیا کرتی ہیں، ان کی اسپیشلٹی کیا ہے، ان کی مہارت کس چیز میں ہے؟ بولے یہ میں نے پاکستان وابڈا کی جو 7 دفعہ گولڈ میڈل ہے ان کو ہرا کے سب سے زیادہ خوشی مجھے اس سے ہوئی تھی فنش کام. بولا پھر میں انڈیا گئی، بولا لے آؤ جو بھی انڈیا جا کے تو بولا میرے میں اتنا جنون آ گیا کہ بولا میرے بولا ایک نہیں 2 میرے سے لڑاؤ، 2-3 بھیجو میں لے نہیں ہوں. اور پھر ماشاءاللہ یہ جیت کے گولڈ میڈل لے کے آئی وہاں سے. ویل ڈن. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہونا چاہیے؟ ان کی اپنی نوکری ہونی چاہیے. گھر ہمارے پاس نہیں ہے. گورنمنٹ کو ہم اپیل کرتے ہیں کہ ہمارے کو پلاٹ دیتا ہے. آمدن کا کیا ذریعہ ہے گھر میں آمدن کا ذریعہ ہے کہ ان کے ابو سروس میں. اچھا سر، کیا ان بچوں کے لیے آپ سمجھتے ہیں ان کا فیوچر اور بہتر ہو سکتا ہے یا اور اچھا پرفارم کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے خدمت کر سکتے ہیں ان بچوں کی؟ سر پہلی بات تو ان کے لیے جو نا جاب جو ہے نا ہونی چاہیے ان بچوں کے لیے، کیونکہ ابھی یہ 7-8 سال کی بچی ہیں یا بچے تیار ہو گئی ماشاءاللہ، اتنے ان کی عمریں گزر رہی ہیں. ان کو ساتھ جاب ملے. جیسے انہوں نے پاکستان پولیس کے لیے کھیلا، پہلی بچی ہے اسپیشل ہونے کے باوجود سونے کا طلائی تمغہ پولیس کو اس نے بچی ماشاءاللہ. حالانکہ نارمل لڑکی انہوں نے کبھی مطلب نہیں جیتا. یہ جو ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن ہے پاکستان کی نمائندگی کرتے، اس نے ایک سونے کا ایک چاندی کا پاکستان کے لیے طلائی تمغہ جیتا. کہاں پہ؟ یہ اولمپکس ہوئے تھے ایتھنس میں. ابھی جو ہوئے تھے اولمپکس ہوئے تھے. یہ ان کی شیڈ بھی نہیں ہے ایتھنس کی ہے. ارے واہ واہ واہ. اب دیکھیں سر اتنا ہونے کے باوجود بھی ان کے پاس جاب نہیں ہے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی ہے
جب یہ جیت کے آئے کچھ نیشنل لیول پہ کچھ گیمز جیت کے آئے تو ان کی ملاقات، چونکہ والد ظاہر ہے کانسٹیبل ہیں، تو ان کی ملاقات اس وقت DIG میرپور خاص سے کروائی گئی. ان سے کہا گیا کہ چونکہ والد کانسٹیبل ہے، ویسے بھی بچوں کا حق ہے، تو ان کی نوکری کے لیے کم از کم اس بچے کی نوکری کے لیے کچھ نہ کچھ انتظام ضرور ہونا چاہیے. تو انہوں نے کہا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ IG یہ کام کر سکتا ہے، آپ دعا کریں اگر میں کبھی IG بن گیا تو میں انشاءاللہ آپ کی نوکریوں کا انتظام ضرور کروں گا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ آج وہی DIG میرپور خاص سندھ کے IG ہیں، اور ہم ان سے اب یہ توقع کرتے ہیں، ہم کوشش میں بھی ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے کہ وہ اپنا کیا ہوا وعدہ، جب وہ DIG میرپور خاص تھے اور جب ان بچوں سے انہوں نے کہا تھا کہ دعا کیجیے گا اگر میں IG بن گیا تو آپ کے لیے نوکری کا انتظام ہو جائے گا، اور آج اللہ نے اس منصب پہ انہیں لا کر بٹھا دیا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اعلان کرتے ہیں. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہوگی. تو آپ نے جیسا دیکھا کہ یہ ماشاءاللہ ایتھنز میں اسپیشل اولمپکس میں گولڈ میڈل اور سلور میڈل جیت کے آئے ہیں. انڈیا جا کے یہ شکست دے کے ہیں، اور جذبہ انڈیا کے نام پہ جو ان کا دونوں بہنوں کا ہوتا ہے. میں نے کل بھی آپ سے پوچھا تھا، ذرا دیکھنے والوں کے لیے بھی بتائیں، آپ کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ جب یہ کہتی ہیں انڈیا، تو انڈیا کیسے، کیا بتائیں گے انڈیا کے لیے سائن کیا ہے؟ انڈیا کا سر ایسے تلک کا نشانہ ہوتا ہے. یہ انڈیا کے لیے سائن ہے. ٹھیک ہے، تو ذرا ان سے پوچھیں پاکستان میں کہاں کہاں جیتی ہیں یہ میری بہن. ذرا کراچی، جی مائک قریب کر کے. اسلام آباد، میرپور خاص سے شروعات کی. یہ کیا حیدرآباد کا اشارہ ہے. حیدرآباد کا یہ اشارہ کیوں ہے؟ یہ حیدرآباد کا مشہور ایک سے اکثر چیز ہے. یہ کیا ہے؟ یہ کون سا گھنٹہ گھر؟ یہ گھنٹہ گھر کی وجہ سے حیدرآباد کا. اور یہ کراچی کا اشارہ ہے، سمندر کراچی. اسلام آباد کا کیا اشارہ ہے؟ اسلام آباد، یہ اسلام آباد کا شاہ فیصل مسجد جو ہے، شاہ فیصل مسجد، یہ لاہور کا کیوں؟ اشارہ ہے. یہ لاہور میں ایسا کیا ہے؟ اچھا صحیح، مینار پاکستان کی وجہ سے. اچھا 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 اچھا، واہ واہ واہ. پشاور کا اشارہ یہ نسوار کا. اچھا واہ واہ واہ. مری کا. اچھا یہ کیوں ہے؟ جھولے چلتے مائک ہیں، جھولے چلتے ہیں پینگے والے، اس سے وہ ان کا اشارہ انہوں نے سمجھا ہے کہ وہ اس کا بتا رہے ہیں کہ سردی برف گرتی ہے. اچھا بھائی یہ کچھ ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ کچھ تھوڑا سا عملی مظاہرہ نہیں ہو سکتا؟ اگر ہاں عملی مظاہرہ بالکل ہو سکتا ہے. اگر آپ ان سے کہیں کہ کچھ ہم دکھا سکتی ہیں ذرا اپنی، کچھ ذرا پتہ چلے کہ مانیں گے نا جب کچھ عملی مظاہرہ کر کے دکھائیں. بھارت میں جا کے کیا کر کے آئے ہیں. ہاں سینگ از بلیونگ. ذرا کچھ عملی مظاہرہ دیکھتے ہیں جی. اچھا جی، ہمیں بتایا جا رہا ہے، آپ ذرا کریں اس کے بعد ایک اچھی خبر ہے. اچھا جی بھائی، واہ واہ واہ. اچھا اب انہیں بتائیں کہ ایک اچھی خبر ہے ان کے لیے. واہ واہ واہ. جناب ہمیں بتایا جا رہا ہے سندھ کے IG جو اس وقت DIG میرپور خاص تھے ہمارے ساتھ موجود ہیں، لیکن اس کے لیے ہم چاہیں گے ایک اور شخصیت کو بلانا. علی رضا بھائی، ہم سب کے جانے پہچانے، اگر تشریف لا سکیں. علی بھائی آپ کی ضرورت ہے. چونکہ ہم نے ان سے درخواست کی تھی کہ وہ رابطہ کریں IG سندھ صاحب سے، اور انہیں بتائیں اور انہیں یاد دلائیں کہ آپ نے ایک وقت میں ان بچوں سے ایک وعدہ کیا تھا. جناب IG سندھ اس وقت لائن پہ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہی ان سے بات کریں. یہ لیجیے. معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. اقرار اور وسیم میرے سگے بھائیوں جیسے ہیں، بالکل کوئی فرق، کوئی کمی نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے کہ جب ہم لوگ کوئی بڑا پلان کر رہے ہوتے ہیں تو اقرار یہ ضرور کرتے ہیں، یہ ان کی سعادت مندی بھی ہے کہ علی بھائی آپ فوراً آ جائیے، ایک بڑا اہم کام کرنا ہے. اور اس اہم کام میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو پروجیکٹ کر رہے ہیں، جو کیا ہے آج کے اسپیشلی اس سے ٹرانسمیشن کے لیے، وہ کمال ہو گیا. بالکل دیکھیے، میں آپ سب کی اس وقت ملاقات کروا رہا ہوں. ٹیلی فونک رابطے پر ہیں IG سندھ جناب حیدر جمالی صاحب. اور IG صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
अरे आप सलामत रहिए, खुश रहिए आईजी साहब। आपके मिजाज तबीयत ठीक है? बहुत मेहरबानी है अली रजा साहब, बहुत मेहरबानी। आईजी साहब आपके बहुत पुराने शनासा यहाँ मौजूद हैं। जब आप मीरपुर खास में हुआ करते थे, जैसा मैंने आपको बताया था, वो तमाम खानदान यहाँ मौजूद है। इन्हें याद है कुछ? और आपको याद है कुछ? आपकी मेमोरीज में क्या है ये बताइए। जी बिल्कुल, मुझे क्लियरली याद है। हाँ। ये मेरे पुलिस के जवान हैं, मीरपुर खास के पुलिस के जवान थे, उनके बच्चे हैं। क्या कह और रहे हैं? जब ये गोल्ड मेडल विन करके आए थे, एथेंस से विन करके आए थे, इंडिया से विन करके आए थे, इस्लामाबाद से विन करके आए थे, तो हमने इनकी ये जो विक्ट्रीज हैं उनको मीरपुर खास में सेलिब्रेट किया था। जी। और जितने भी फंक्शंस हैं उन सब फंक्शंस में मैं खुद गया था। और मैं एक चीज अली रजा साहब आपसे जरूर शेयर करूंगा जी, जी। कि मुझे इतनी खुशी हो रही है कि जब ये हमारे बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे ये जो गोल्ड मेडल विन करके आए, तो मैं इस पॉइंट पे आया कि इंसान जो है वो हर काम कर सकता है। वाह, क्या चाहे कह रहे हैं, वाह। हैंडीकैप्ड है, चाहे उसमें कुछ डिसेबिलिटीज आ जाएं, हाँ। लेकिन जो कुछ करना चाहता है वो कर सकता है। और ये इन बच्चों ने ये करके दिखाया है। सही बात। तो आईजी साहब अब ये बताइए कि एक पुराना वादा है, लोग बड़े होकर तो वादे भूल जाते हैं, और अल्लाह ने आपको ऐसी सलाहियत दी है, ऐसा आपके अंदर इंसानी सिफात डाल दी है उसने कि आप पुराना कोई वादा नहीं भूलते। क्या आपके इख्तियार में है कि जो आपने वादा किया था कि इनको कोई नौकरी मिल जाएगी तो मिल सके? जी अली रजा साहब, एक तो मैं ये करता हूँ कि 2 लाख रुपए, अरे क्या कहने, तालियां बहुत सारी। बच्चों के रिवाज का ऐलान- आईजी साहब एक बार आपने ये बात और करनी है ताकि सनद रहे और बवक्त जरूरत इन, काम आए। बच्चों के लिए जिन पे मुझे फख्र है, इनके लिए 2 लाख रुपए का इनाम का ऐलान करता हूँ जिंदाबाद। पुलिस की तरफ से। अच्छा, माशाल्लाह। क्या और जबरदस्त बात मैं की है। इसके अलावा भी ये जरूर कोशिश करूंगा जी। कि अगर मैं किसी भी जगह पे इनके मुलाजिमत का कोई बंदोबस्त कर लूं, क्या उसके बात लिए है। भी इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा। आईजी साहब आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत शुक्रिया। और मैं वसीम बादामी, इकरारुल हसन, अपने ARY नेटवर्क के जानिब से तमाम लोगों से, और स्पेशली जो इस हॉल में इस वक्त लोग मौजूद हैं उनकी जानिब से, और जितने लोग दुनिया के सातों बर्रे आज़म में आपकी ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे, उन सब की जानिब से आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और लाउंज से आपने इस फ्लाइट से पहले। 2 लाख रुपए का लेकिन ऐलान ये किया है। नौकरी के लिए हम आ जाएंगे बस आपके पास। आपने कोशिश का कहा है, लेकिन हम करवाएंगे आपसे अब इंशाल्लाह। इकरार क्या कह रहे हैं जरा ये भी सुन लीजिए। जी इंशाल्लाह मैं जरूर ट्राई करूंगा। जी, मैं इंशाल्लाह इनको लेके हाजिर हो जाएंगे आपके पास, ये बिल्कुल करवाएंगे। आईजी साहब बड़ी मोहब्बत आपकी, बहुत शुक्रिया। आप ये बता दीजिए वो 2 लाख रुपए लेने कब आ जाए? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, थैंक यू। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आईजी सिंध हैदर जमाली हमारे और आपके दरमियान आवाज़ के नाते पर मौजूद थे, और इनका बहुत शुक्रिया कि इन्होंने गरीबों का भरम रख लिया। बेशक। अली भाई आप तशरीफ रखिए जरा, जाते जाते क्योंकि वक्त बहुत कम है। ये मेरे भाई हैं अली भाई, आपके लिए भी बताना बहुत ज़रूरी। 165 किलोग्राम कैटेगरी में नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन हैं वेट लिफ्टिंग में। इसके अंदर इनके अवार्ड्स, इनकी सनदें, इनके मेडल्स मौजूद हैं। और बदकिस्मती ये है इस मुल्क की कि मेरे इस चैंपियन भाई को हमारे पास आना पड़ा ये कहने के लिए कि वो माली तौर पर अब इस काबिल नहीं रहे कि अपने इस खेल को, अपने इस पेशे को और पाकिस्तान का सर बुलंद करने का ये जो इन्होंने बीड़ा उठाया था, इसको कंटिन्यू कर सकें। तो मेरी दरख्वास्त है, हम भाई समझ के जितने लोग जो कर सकते हैं इनके लिए, इनकी मुलाजमत के हवाले से, इनके हालात की बेहतरी के लिए, हमारे नंबर्स आप देख सकते हैं ख्वाजा गरीब नवाज ट्रस्ट के टेलीविज़न की स्क्रीन पर चल रहे हैं। तो उसके लिए अज़राह करम जो जिस तरह से मदद कर सकता है, ताकि ये उसी तरह से हम सब का सर फ़ख्र से बुलंद करते रहें। आप कुछ कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे मुल्क में सबसे बढ़कर यही होता है कि नॉर्मल जितने भी होते हैं वो अगर ना भी जीत कर आएँ तो उनको फिर भी ऊपर ही लाया जाता है, क्योंकि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी ऐसी बन चुकी है, हमारे लोगों के माइंड ऐसे बन चुके हैं कि स्पेशल पर्सन जो भी काम कर लें, वो जितने भी नाम रोशन कर लें, उनके लिए सिर्फ जस्ट वादे होते हैं। जिस तरह CM साहब ने नोटिस लिया था मेरा, अच्छा, तो उन्होंने फिर हमजा साहब की ड्यूटी लगा दी कि आपने इनको बुला कर, अब जो उन्होंने मुझे दिया मैंने सिस्टर की शादी कर दी। अच्छा, ठीक है, अब उन्होंने कहा था कि आपकी मदर का ट्रीटमेंट
وہ ہماری گورنمنٹ کروائے گی. ٹھیک ہے, آپ نے ہمارے لیے اتنا یعنی کہ اعزاز حاصل کیا ہے. اب یہ میرے پاس پرائم منسٹر ایوارڈ ہے. اچھا, وزیر اعظم نے بھی ایوارڈ دیا جو ہے مجھے آپ کو. پرائم لیکن آج منسٹر آپ کو ایوارڈ, یہاں پہ گارڈ آف آنر اور پرائم منسٹر اسلامک ریپبلک آف پاکستان, لیکن یہ جی. ایوارڈ ظاہر ہے آپ کی ماں کا علاج تو نہیں کروا سکتے, بالکل بھی نہیں. یہ ذرا نا میں ایوارڈ دکھا بھی دوں اپنے لوگوں کو. اور نہ ہی یہ آپ کا پیٹ بھر سکتا ہے, بالکل بھی نہیں. نہ ہی یہ آپ کے گھر میں خوشحالی لا سکتا ہے. کچھ نہیں ہے. اس ایوارڈ کے علاوہ اور کچھ نہیں ملا. وعدے ملے, بہت زیادہ ملے, دل کھول کر ملے. آپ نے کہاں کہاں پاکستان کا جھنڈا میں نے بلند کیا ہے؟ میرا فرسٹ کمپٹیشن تھا, بہت ہی اسٹرگل کے بعد اپنے بلبوتے پہ, محنت پہ, یعنی کہ دوستوں کے تعاون سے, جو میرے کو جاننے والے تھے ان کے تعاون سے میں نے اس میں یہ ویٹ لفٹنگ میں حصہ لیا. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں پنجاب کا 6 مرتبہ چیمپئن بنا. اس پولیو کے باوجود, اس پولیو کے باوجود 7 بار آپ پنجاب کے چیمپئن بنے. 6 مرتبہ اور 7 مرتبہ KPK کا, KPK کے چیمپئن بنے. فیڈرل کا 4 ٹائم. 4 بار آپ نے قومی سطح پر اپنی کیٹیگری میں جی. پہلا انعام حاصل کیا. اس کے بعد تقریباً کوئی یہ کوالالمپور میں بھی 4 یا 5 بار آپ جیت کے آئے. یہ فرسٹ ٹائم میرا تھا ملیشیا کوالالمپور, سیکنڈ APC پاور لفٹنگ کپ ہوا تھا. اس میں میری 48 کی کیٹیگری ہے باڈی ویٹ کے حساب سے, اچھا. جو سب سے لو ہے. اس کیٹیگری میں اگر کوئی 80 kg ویٹ اٹھا لیتا تو اس کے لیے بہت بڑی بات. اور آپ نے کتنا بٹ میں نے 165 kg ویٹ اٹھا کے فرسٹ گولڈ میڈل لیا. بھائی واہ واہ واہ, ماشاءاللہ. تو اس میں سے ہم 3 لوگ گئے تھے وہاں پر اور 4 میڈل لیے. اور ویٹ لفٹنگ میں سب سے بڑی اعزاز کی بات ہمیں یہ حاصل ہوئی کہ اس وقت ہمارا جو ملک تھا یہ ورلڈ رینکنگ میں ویٹ لفٹنگ میں ڈسیبل کی 32ویں پوزیشن پہ تھا 22 سال سے. اچھا. اور ہم 3 لڑکے گئے تھے, 2 نے گولڈ لیے, 1 نے سلور اور برونز لیا. 4 میڈل ہم نے لیے اور ورلڈ میں ڈائریکٹ جو پاکستان کی 2nd پوزیشن آئی. فرسٹ پہ زبردست. یعنی حقیقی معنوں میں لٹرل سینس میں پاکستان کا نام اونچا کیا ہے ماشاءاللہ. 32ویں رینکنگ سے اتنا اوپر لے آیا. ماشاءاللہ, زبردست. تو ہم کوئی اناؤنس نہیں کر رہے ہیں, لوگ یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا جو وقار ہے, جس طرح سے آپ پاکستان کے لیے ہمیشہ جیتتے رہیں, ہمارا فخر ہے, وہ برقرار رہے. ہم سب مل کے انشاءاللہ العزیز آپ کی زندگی کی بہتری کے لیے جو کر سکتے ہوں گے وہ انشاءاللہ العزیز ضرور کریں گے. وہ آخر میں بہت ساری تالیاں, بہت سارا خراج عقیدت ہمارے ان تمام تر ہیروز کو, خراج تحسین, جو اتنا زبردست انداز میں ماشاءاللہ اپنی چیلنجنگ ایبلٹیز کے باوجود, فزیکل اور مینٹل, فزیکلی جو چیلنجز کے باوجود بھی اتنے زبردست انداز سے انہوں نے کام کیا. بہت ساری تالیوں میں شان رمضان کے سیٹ سے انہیں ریکویسٹ سے خداحافظ کہتے ہیں. آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ. بہت بہت تھینک یو. یہ آپ کی